زبان جان، یہ جو آپ مجلس اعضا میں چل کے آتے ہیں، ہم اور آپ مجلس اعضا میں آ کے سیدہ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں قولی اعتبار سے اور فعلی اعتبار سے، اس کو عام نہ سمجھیے گا، بلکہ ہمارے اور آپ کے مجلس اعضا میں آنے کے نتیجے میں کرامن کاتبین ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال میں اس بات کا اندراج فرما دیتے ہیں کہ ان کا بطول کے قاتلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا کل کوئی تعلق تھا، نہ ہمارا آج کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا محشر میں کوئی تعلق ہوگا۔ ہم اظہار برات کرتے ہیں قاتلین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اور کائنات کے اندر دیکھیے ذات حسین ابن علی کہ جسے ہر کوئی مانتا ہے، البتہ علی ولی اللہ نہ پڑھنے والے کا حسین کو ماننا حق بجانب نہیں۔ سوشل میڈیا سے لے کے میڈیا تک اس بات کو جانتا ہے کہ یہ طفل مکتب اتحاد بین المسلمین کا داعی ہے، لیکن جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہ رہے ہیں حسین علیہ السلام کو۔ بڑے ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے سیدہ والی والوں جو یہ کہتے ہیں ہم علی ولی اللہ نہیں پڑھتے اور پھر بھی حسین کو مانتے ہیں، مولا سے محبت کرتے ہیں، اور حسین کو ماننے پر وہ دلیل یہ لاتے ہیں کہ حسین کے قاتل پہ بے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات، کرتے رہو، چلو اللہ نصیب کرے۔ بہت سے ایسے ہیں جو علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم مولا سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور اس دعوے پر دلیل کے طور پر وہ علی کے قاتلوں پہ بے شمار کرنا لے آتے ہیں۔ طے ہو گئی بات۔ بہت سے ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، علی ولی اللہ نہیں پڑھتے اور مولا کے قاتلوں پہ بے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ بہت سے ایسے ہیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتے لیکن مولا سے محبت کرتے ہیں اور علی کے قاتلوں پہ بے شمار کرتے ہیں، لیکن واحد ذات ہے ذات حضرت زہرا، یعنی حسین کو ماننے کے لیے علی ولی اللہ شرط نہیں ہے، خود علی کو ماننے کے لیے علی ولی اللہ شرط نہیں ہے، لیکن واحد ذات ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کہ کائنات کے اندر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں اور بی بی کے قاتلوں پہ بے شمار کرتا ہوں۔ واحد ذات ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کہ جن کو ماننے کے لیے علی ولی اللہ کو شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی پہلے علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، پھر بطول کے قاتلوں پہ بے شمار کرنا پڑے گا۔ پہلے ولایت قدم بھرے، پھر سیدہ کے قاتلوں سے اظہار برات کریں۔ تو یہ مجلس اعضا دراصل سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلین کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ مصروں کا سہارا لوں برادر ذی وقار میر تکلم کے، اور اس نے کہا کہ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام۔ ہم اچھے شعراء کا کلام ان کا نام لے کر اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو باتیں سم ٹائمز ہم 1 گھنٹے میں کر جاتے ہیں وہ شعراء 4 مصروں میں کر کے چلتے بنتے ہیں۔ برادر ذی وقار کے قلم میں خدا کرے زور قلم اور زیادہ، کہا ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا۔ بھائی اگر میں چادر یہ اپنی عبا لپیٹ کے دونوں ہاتھ باؤنڈ کر کے آپ کے سامنے یوں پڑھوں تو آپ کو سننے کا لطف نہیں آئے گا نا، لہٰذا چادروں سے تھوڑے تھوڑے ہاتھ باہر نکالیے، لطف آئے گا آپ کو سننے کا۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے، باطل آ کے حق ہی کے پردے میں چھپتا ہے، اور اسی کو تو قرآن نے بیان کیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرنا۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے۔ مجمع اللہ آل محمد کے صدقے ہزاروں کے بھی دکھا دیتا ہے، مجمع اللہ چندین بھی دکھاتا ہے، لیکن ولا والا ایک بھی ہو تو 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہر مجلس بطول کا ایسے ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرہ باطل نہ چھپ سکے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہیں قاتل نہ چھپ سکے۔ یہ مجالس اعضا قاتلین زہرا کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ یہ مجالس اعضا دراصل مقدمہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اور بی بی جتنی بڑی شجاع تھی، زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ کیا حضرت زہرا علیہ باللہ شجاع نہیں تھی، جیسی شجاعت حضرت زہرا کی ہے
ایسی شجاعت کسی کی نہیں. اسلام نے عورت سے تلوار کا جہاد ساکت کر دیا ہے، لیکن گفتار کا جہاد عورت کرتی ہے. میں لفظ بدل دوں، جو اپنے اللہ والے ہاتھ سے خیبر اکھاڑے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، اور جو اپنے خطبے کے الفاظ کو اللہ کی پکڑ بنا کے علی کے منکروں کو زمین بوس کر دے اسے بطول کہا جاتا ہے. ہاں، 2 3 کیمرے ہیں آن دا ریکارڈ، مجھے بھی بڑے سنبھل کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سلامت رہیے. اسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. لفظ بدل دوں، گھبرائیں گے تو نہیں. جو اسلام کے دشمنوں کی چہروں پہ پڑی ہوئی نقابیں اتارے اسے علی کہا جاتا ہے، اور جو پیغمبر کی آستین کے سانپ نکال کے زمانے کو دکھائے اسے بطول کہا جاتا ہے. جی یہ بڑی داد ہے، 1.25 لاکھ ہے. آپ سلامت رہیے. اسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. زمانہ الزام میں ہے، زمانہ کم علمی کی بنیاد پر کہیں یہ سمجھتا ہے کہ حضرت زہرا کھجوریں لینے گئی تھیں. منزل مصیبت میں نہیں جا رہے، منزل فضیلت کی زہرا پڑھنا چاہتے ہیں. حضرت زہرا خدا نخواستہ صرف کھجوروں کے لیے گئی تھی. لا شک فی فدق، وہ کریا، وہ باغ تھا تو کھجوروں کا، لیکن فدق سیدہ والی والوں کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا، تھی تو کھجوریں. پھر آپ سوال کرنے کے لیے حق پہ جانب ہے کہ آقا کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا؟ ہنستے مسکراتے چہرے سلامت رہے. فدق کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا. اور دلیل اس پر لے لیجئے کہ جو اپنے مانگنے والوں کو اونٹوں کی قطاریں دے دیا کرتے تھے، ہاں، وہ اگر چند کھجوریں دے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ تو فدق کھجوروں کا معاملہ نہیں تھا. اگر کھجوریں دے دی جاتی تو پھر مقدمہ فدق کون پیش کرتا؟ پھر خطبہ فدقیہ کون پڑھتا؟ پھر وہ باطل شکن الفاظ کون پڑھتا؟ تو فدق جنگ تھی ولایت علی ابن ابی طالب کی. اٹھتے ہاتھ سلامت رہے، یعنی جس ولایت کو غدیر کے میدان میں محمد نے پہنچایا تھا اسی ولایت کو بطول نے دربار میں بچایا تھا. مل کے علی ولی اللہ، اسی ولایت کو حضرت زہرا نے دربار میں بچایا تھا. یہ خطبہ فدق جو ہے یہ کم از کم ایک خمسے کا ٹاپک ہے، خمسے سے بڑھ کے عشروں پر محیط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کو آج کی مجلس عظام میں اقتباس کو آپ تلک سنانا چاہتا ہوں. اقتباس خطبہ فدق سے، جہاں بی بی نے بتایا کہ میں کون ہوں اور تم کون تھے. اس جملے کی رینج دیکھیے گا. کسی سے جھگڑا ہو جائے نا تو اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا تھی. آمادہ ہیں آپ سننے کے لیے؟ کلام الامام امام الکلام، کہ امام کا کلام کلام کا امام ہوتا ہے، اور جو ام الائمہ ہو اس کے کلام کی تاثیر کیا ہوگی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب بآواز بلند بی بی کی عظمت پہ صلوات پڑھ لیں. ہاں، بی بی سلام اللہ علیہا نے خطبے کے اندر اپنا تعارف پیش کیا اور انہیں بتایا. اب روش یہ ہوگی کہ پہلے اقتباس پڑھ دیں گے عربی متن، اور وہ الفاظ میرے نہیں ہیں، بی بی سلام اللہ علیہا کے. اس کے بعد جتنے اقتباسات کا ترجمہ ہو جائے گا، جتنے اقتباسات آپ قبول کر پائیں گے اتنے ہم آپ کو سناتے چلے جائیں گے، اور پھر منزل مصائب کی جانب بڑھ جائیں گے. صلوات ایسی پڑھیں کہ مجھے پڑھنے کا جی چاہے. صلی علی محمد. بی بی سلام اللہ علیہ نے پڑھنا شروع کیا. ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقول عودا و بدءا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه عبیدون نسائکم واخبن عم دون رجالکم ولنعم المعزی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم فبلغ الرسالة صادعا بالنظارة مائلا مدرجة المشركين ضربا سبجهم أخذا بأقدامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة يجف الأصنام وينكس الهامة حتى انهزم الجمع وولوا الدبر حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقائق الشياطين وطاح وشيز النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق وفوتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماس وكنتم على شفا حفرة من النار مزقة الشارب ونهزة الطعام وكبسة الإجلان وموت الأقدام تشربون الترك وتقتطون الكد عزلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بعد وتبارك وتعالى بعد اللطايا التي وبعد أن مني ببهم الرجال ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله مجتهدا في أمر الله قريبا من رسول الله سيدا في أولياء الله مشمرا ناصحا مجدا قادحا لا تأخذ في الله لومة لائم وأنتم في رفاهية من العيش تتربصون بنا الدوائر وتفرون من القتال. اتنا ہی قبول کر لے تو 1.25 لاکھ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آخری جملے کا ترجمہ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے اور جسے خوف آتا ہو وہ منہ پھیر لے, جس کے دل میں علی کی ولایت بستی ہے وہ میرے ساتھ سر اٹھانا. زہرا سلام اللہ علیہا نے للکار کے ولایت کے منکروں کو یہ کہا تفرون من القتال, تم وہی ہونا جو کل تک جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے. تفرون من القتال.